قضا کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، نماز قضا کرنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 3، قضا نماز کب پڑھنا چاہیے؟ قضا نماز کے لیے شریعت میں وقت کیا ہے؟ سوال نمبر 4، سفر میں اگر کوئی شخص ہے اور اس کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو جب وہ مقیم ہو جائے گا، اپنے شہر میں پہنچ جائے گا، اگر اس وقت سفر کی قضا نماز پڑھنا چاہے تو اس میں قصر کرنا چاہیے یا قصر نہیں کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد پیر بخش حشمتی آپ تمامی ناظرین کا اپنے چینل میں بہت بہت سواگت اور استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے چینل پیر بخش حشمتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم اس میں اس طرح کے معلومات، اس طرح کے مسائل لے کر کے آتے رہتے ہیں۔ دوستو، میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے آپ پورا ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، آپ نے جیسا کہ سنا کہ قضا کس کو کہتے ہیں اور ادا کس کو کہتے ہیں، تو دوستو اس کا جواب آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسلام نے جس چیز کا جو ٹائم بتایا ہے، جس چیز کا جو وقت بتایا ہے، اس کام کو اس کے وقت میں کرنا اس کو ادا کہتے ہیں، اور وقت نکل جانے کے بعد اس کام کو کرنا اس کو قضا کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ فجر کا ٹائم شروع ہے تو ہم فجر کے ٹائم پہ اگر فجر کی نماز پڑھیں تو ایسی صورت میں اس کو ادا کہیں گے، یعنی فجر کی نماز ہم ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر فجر کا ٹائم ہم نے ختم کر دیا اور نماز نہیں پڑھی، پھر اس نماز کا ٹائم ختم ہونے کے بعد جب ہم فجر کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس کا نام قضا ہے۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہیں اور وہ شخص قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو قضا نماز کب پڑھنی چاہیے؟ تو دوستو یاد رکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ قضا نماز پڑھنے کے لیے شریعت میں کوئی وقت نہیں ہے، یعنی ہر ٹائم پہ قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، کبھی بھی پڑھیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، صرف مکروہ اوقات، جو 3 وقت مکروہ اوقات ہیں، جیسے صبح جو ہے سورج کے نکلنے کا ٹائم، طلوع آفتاب یعنی سورج کے نکلنے کا ٹائم، غروب آفتاب یعنی سورج کے ڈوبنے کا ٹائم، ایسے ہی نصف النہار شرعی جب سورج سر کے اوپر رہتا ہے، جس کو آپ زوال یا جلال کا ٹائم کہتے ہیں۔ دوستو، صرف اور صرف ان 3 اوقات کو چھوڑ کر کے 24 گھنٹے میں کبھی بھی اگر قضا نماز پڑھنا چاہیں تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ صرف 3 مکروہ اوقات میں آپ قضا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز قضا کرنا کیسا ہے؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازوں کو قضا کرنا یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ احادیث کریمہ میں نماز قضا کرنے کے تعلق سے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، یعنی مسلمان کو نماز کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں قضا نہیں کرنا چاہیے۔ جان بوجھ کے نماز قضا کرنا بہت بڑے گناہ کا کام ہے۔ اگر کسی نے قضا کر دیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جتنا جلدی ہو سکے اپنی قضا نمازوں کو پورا کرے، یعنی ان نمازوں کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ استغفار کرے۔ اگر توبہ استغفار کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس نے جو قضا نماز کو تاخیر سے پڑھی ہے، اس تاخیر کا گناہ اس کے ذمے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معاف ہو جائے۔ تو دوستو، پھر بھی اگر کوئی شخص قضا نماز نہ پڑھے اور توبہ استغفار کرے تو ایسی صورت میں اس کا توبہ استغفار کرنا کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی نماز جو قضا ہوئی ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی اپنی نمازیں نہیں پڑھتے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ان نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کے لیے ویل ہے۔ تو دوستو یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایک بہت ہی نچلا گڈھا ہے جس کا عذاب بہت سخت ہے، جہاں بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ گویا بتانا چاہتا ہے کہ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کو قضا کر کے پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے ویل رکھا ہے۔ معلوم یہ ہو گیا کہ حقیقت میں جو ہے نمازوں کو قضا کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قضا نماز کرنا نہ کریں، بلکہ اپنی نمازوں کو ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور اگر ان سے کبھی کوئی قضا ہو گئی ہے نمازیں تو ایسی صورت میں اپنی نمازوں کی قضا کو پھر سے جو ہے قضاؤں کو ضرور پڑھے، تاکہ جو ہے یہ قضا نمازیں اگر پڑھ لے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں۔ دوستو چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور سفر میں اس نے کچھ نمازیں چھوڑ دی ہیں، یعنی اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی ہیں اور سفر میں اس کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، تو اب اس کا سفر مکمل ہو جانے کے بعد جب اپنے وطن میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں پہنچ جائے، اس وقت جب سفر کی نمازیں پڑھنا چاہے تو ایسی صورت میں ان نمازوں کو سفر کے اعتبار سے پڑھے،
या जैसे मुकीम अपनी नमाजें पूरी पढ़ते हैं तो उस नमाजों को पूरा 4 के 4 रकात पढ़ना या उन नमाजों में कसर करना किस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि अगर कोई नमाजें हमारी सफ़र की हैं, जो नमाजें जिस हालत में छूटी हैं उन नमाजों की कज़ा भी उसी हालत में हमको करना चाहिए। यानी अगर सफ़र की पीरियड में हमारी कोई नमाजें कज़ा हुई हैं तो अगरचे हम मुकीम हो जाएं, मुकीम होने के बाद भी अगर हम सफ़र की नमाज पढ़ेंगे तो हमें कसर करके पढ़ना होगा। 4 रकात वाली फ़र्ज नमाज में सिर्फ 2 ही पढ़ना होगा। और अगर हम सफ़र की हालत में, मुकीम होने की हालत में अगर कोई नमाजें हमारी छूटी थी और उन नमाजों को हम सफ़र की हालत में पढ़ना चाहें तो हमें जिस तरह से मुकीम अपनी नमाजें पढ़ता है उसी तरह से सफर की हालत में भी हमें करता हूं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये इन्फॉर्मेशन ये मालूमात आप हजरात को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।